السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل سلفر شروع کی ہوئی تھی، اس پر میں نے متنبع کیا تھا کہ سلفر کے فوائد بھی ہیں، اور اگر ایلوپیتھک ڈوزز میں زیادہ کھائی جائے یا طبی طور پر زیادہ کھائی جائے تو کافی لمبے گہرے، بعض دفعہ اس سے بھی اگلی ایک نسل سے آگے چلنے والے نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو میرا خیال تھا، پہلے ایک وقت تھا جب اکثر اینٹی بایوٹکس جو میرے علم میں تھیں وہ سلفا بیس تھیں، سلفر کمپاؤنڈ میں ان کا بیس تھا ان کا. میں ڈاکٹر صاحب سے کل پوچھا تھا کہ اب بھی ایسا ہی ہے، تو اس وقت انہوں نے پوری وضاحت نہیں کی. اب لکھا ہے کہ موجودہ جو جنریشن ہے دواؤں کی، ان میں کچھ تو سلفا بیسڈ بھی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو سلفا بیس نہیں ہیں. اور ایک اور بات جو ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے وہ یہ کہ بعض ادویہ ایسی ہیں اینٹی بایوٹک جن میں ایک جز سلفا بیسڈ ہے، یعنی اس میں سلفر کی بنیاد ہے، اور ایک جز سلفر کی بنیاد کے بغیر ہے. اور ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق جو مضرت پہنچی ہے لوگوں کو، جو نقصان دہ اثرات ظاہر ہوئے ہیں، وہ دوسرے جز سے ہوئے جس میں سلفر تھی، اور اس جز سے نہیں ہوئے جس میں سلفر نہیں تھی. اب یہ جو ڈکلریشن ہے یہ ابھی بہت جلدی کا بیان ہے میرے نزدیک، کیونکہ جیسا کہ وہ ہومیوپیتھک کا یہ نظریہ درست ثابت ہوا ہے کہ سلفر کو اگر زیادہ گہری یا گہری ڈوزز یا زیادہ مقدار میں دیا جائے تو اس سے جسم کو لمبے نقصانات پہنچ سکتے ہیں. یہ تو درست ثابت ہوا ہے. دوسرا جو پہلو ہے وہ ایک اور پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسانی دفاع کو اپنے طور پر خود اعتمادی کے ساتھ حملہ آور بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تربیت نہ دی جائے اور زیادہ سے زیادہ انحصار جسمانی طبی دفاع پر نہ کیا جائے، تو پھر بھی بہت گہرے اور دور رس نقصانات ظاہر ہوتے ہیں. اور وہ ایسے نقصان ہیں جن کا سلفر کی موجودگی یا نہ موجودگی سے کوئی تعلق نہیں. ایک لمبے عرصے تک ایک جنریشن کو اگر یہ عادت پڑ جائے کہ ماں باپ ان کو 8-10 سال کی عمر تک اٹھائے پھریں گودی میں، تو لازماً ان کی ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی. اور اوپر تلے اگر ایسی جنریشن آئیں تو بعید نہیں کہ ان کے کروموسومز میں کہیں یہ پیغام درج ہو جائے اور آئندہ کمزور نسلیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں. اینٹی بایوٹکس کا جو بنیادی رول ہے، جو کردار ہے، وہ یہ ہے کہ جراثیم اور حملہ اور بیماریوں کو سے براہ راست نپٹا جائے، اور وائٹامنز اس کے مقابل پر انسانی دفاع کو تقویت دیتی ہیں. اس لیے بعض دفعہ جب یہ براہ راست بیماریوں سے نپٹتے ہیں تو ان کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وائٹامنز کے بغیر اگر یہ ہوا تو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ مددگار کے طور پر وائٹامنز بھی دیتے ہیں تاکہ جسمانی دفاع اپنے طور پر بھی متحرک ہو. یہ جن لوگوں کو علم نہیں ہے کس طرح یہ چیزیں کام کرتی ہیں، ان کو سمجھانے کی خاطر میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں. سلفر ضروری نہیں ہے کہ محض اس کی وجہ سے جسم کو نقصان پہنچے. سلفر چونکہ غیر معمولی طور پر طاقتور دوا ہے اور انسانی جسم پر حملہ اور جراثیم کے مقابلے کی بنیادی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے سلفر کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا تھا. ورنہ مرکری بھی یہی کام کرتا ہے، سلیشیا بھی یہی کام کرتا ہے، لیکن سلیشیا بیسڈ اینٹی بایوٹکس نہیں ہیں جبکہ سلفر بیسڈ اینٹی بایوٹکس ہیں. اس لیے مثال کے طور پر میں نے یہ بیان کیا تھا. بنیادی بات جو مرکزی ہے اس بحث میں وہ یہی ہے کہ جسم کو اس کے قدرتی دفاع کے استعمال میں مدد دینی چاہیے،
اور ابھارنا چاہیے، اور جو قدرتی دفاع جسم میں موجود ہے، اس کا نظام جو موجود ہے، اس میں بنیادی طور پر یہ صلاحیت ہے کہ ہر قسم کی بیماری کا قلع کما کر دے۔ اس لیے ڈاکٹرز، جب بھی میں نے ایسے مضامین پڑھے ہیں بڑے لا علاج بیماریوں سے متعلق، بسا اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہاں کبھی کبھی بغیر کسی معلوم وجہ کے اچانک یہ بیماری ہٹ جاتی ہے، اور کینسر کے متعلق بھی، ہر قسم کے کینسر کے متعلق کہتے ہیں بالعموم یہ مشاہدہ میں نہیں آتا کہ یہ کینسر علاج کے قابل ہے، لیکن بعض دفعہ ہمیں علم نہیں کیوں اچانک یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو جو کیوں کا معاملہ ہے اس کا تعلق اس دفاع کے نظام سے ہے جو خدا تعالیٰ نے انسان کو مہیا فرمایا ہوا ہے۔ سمجھ گئے ہیں؟ اب میں سلفر کو وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں اسے چھوڑا تھا۔ سلفر کے ساتھ مرکری کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، اور دوبارہ آپ کو یاد کراتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مرکری اور سلفر کا جو اہم کردار انسانی جسم کے تعلق میں بیان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ مجھے ایک روحانی ذریعے سے اس کا علم ہوا ہے، اور میری طبیعت میں غیر معمولی جوش پیدا کیا گیا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو اس کی اطلاع دوں، کیونکہ اس میں معالجین کے لیے بہت بڑے فوائد مضمر ہیں اور بہت راز ہیں۔ وہ دو باتیں جو ہیں ان میں سلفر کے ساتھ آپ نے مرکری کو باندھا، اور یہ فرمایا کہ مثلا اگر طاعون پھیلا ہوا ہو تو یہ وہ دوائیں ہیں جو غدود سے بیماریاں نکال کر جسم کے سطح پر یعنی جلد پر ظاہر کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے، انوشم نے اپنی ایک رائے ظاہر فرمائی کہ اگر طاعون پھیلا ہو تو سلفر اور مرکری کے ذریعے اگر جلدی بیماریاں پھیلا دی جائیں تو یہ طاعون کا ایک مؤثر دفاع ہوگا۔ اب سب ہومیوپیتھ دنیا میں جانتے ہیں کہ یہ ہومیوپیتھک سورا کی بنیادی حقیقت ہے۔ سورا اس مرض کو کہتے ہیں جو اگر دبا دی جائے تو اندر گلینڈز کو پر حملہ کرے گی یا میوکس میمبرینز پر حملہ کرے گی، اور وہ بہت خطرناک ہے۔ بہتر ہے کہ اندر کے غدودوں اور میوکس میمبرینز کو بچانے کی خاطر جو زندگی کے لیے زیادہ ضروری ہیں، جلد پر بیماری کو نکالا جائے، اور اس نکالنے میں اینٹی سورک دواؤں میں سر فہرست سلفر اور مرکری ہیں، اور خود سورا بھی جو اس دوا سے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سلفر کے متعلق، پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا مگر اس کو دوبارہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اس کا وہ استعمال، یعنی اب خلاصہ کلام یہ ہے، اس کا وہ استعمال جو اندر سے بیماریوں کو باہر کی طرف پھینکے، یہ وہ روحانی علم ہے جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا۔ اس استعمال کا کوئی ذکر نہیں ملتا جو سپریس کرے اور بیماریاں اور گہری اتر جائیں۔ اس میں سلفر نہایت مولک اثر رکھتی ہے۔ واضح ہو گئی بات ڈاکٹر صاحب؟ جی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کلینلینس از ناٹ اے گریٹ آئیڈیا ود دا سلفر پیشنٹ، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ کہتے ہیں کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے اس کو کہ صفائی بھی ضروری ہے۔ ایک عجیب اس میں تضاد ہے کہ باوجود اس کے کہ مریض بدبودار، اس کی بغلیں متعفن، اس کے پاؤں متعفن، اس کا سانس متعفن ہو جاتا ہے بسا اوقات، لیکن وہ خود مریض جو ہے سینسیٹیو ٹو اسمیل، یعنی دوسروں کی بدبو برداشت نہیں، اپنی بدبو میں بسا رہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ایک دراصل بنیادی طور پر انسان کے اندر یہ بات وضعیت ہے، اپنی اسمیلز جانورز کو بری نہیں لگتی،
जानवरों को। वो जो शेर का डैन है उसमें आप करीब से गुजरें खतरनाक बदबू आती है, और भी इस तरह लूमड़ों वगैरह दूसरे जानवरों में से, कुत्तों में से, सिवाय बाज लोगों की उनको नहीं आती यहाँ, मगर आम तौर पे बड़ी सख्त बदबू आती है। वो उनको अच्छी लगती है, उनको आदमी से बदबू आती है। तो इस लिहाज से ताज्जुब अंगेज तो है, लेकिन फितरत के खिलाफ बात नहीं। सल्फर का मरीज अपनी बदबू को बुरा नहीं समझता, मगर दूसरे की बदबू को सेंसिटिव है। कहते हैं बाज़ दफ़ा उसका फुजला इतना बदबूदार होता है कि वो सफाई के बावजूद बच्चों के साथ वो बदबू चिमटी रहती है। इसलिए इस पहलू से भी सल्फर का मरीज पहचाना जा सकता है। बिस्तर में गर्म होकर बहुत सी ऐसी मर्जें हैं जो औद कराती हैं। दिन को चलते फिरते ठीक हैं, जहाँ बिस्तर में गर्मी मिली वहाँ मर्जों को यादा हो गया। और ये बात सल्फर में भी है और मरकरी में भी है, दोनों में बहुत नुमायाँ है। बहुत और दवाओं में भी मिलती है, लेकिन इन दोनों के बुनियादी मिजाज में दाखिल है। गर्मी मुज़िर है सल्फर को, लेकिन सर्दी भी मुज़िर है, और इस लिहाज से भी इसका मिजाज मरकरी से मिलता है। मरकरी के मरीज को गर्मी भी नुकसान पहुंचाती है, ओवर सेंसिटिव होता है, और सर्दी भी, और सल्फर में भी ये बात मिलती है। दोनों इस लिहाज से मुशाबे हैं, लेकिन बाज़ ऐसी भी इलामतें हैं जो एक दूसरे से तमीज़ कर देती हैं। सल्फर का जो मरीज है उसका मुंह अमूमन नॉर्मल या खुश्क रहता है, और मरकरी के मरीज का मुंह लुआब से भरा हुआ, बल्कि बाद राले टपकाता हुआ। और जब भी इन्फेक्शन होगी मरकरी की बच्चे को गले में या लंग्स वगैरह में, तो उसका राले बहना एक नुमाया निशान बन जाता है। बाद और दवाओं में भी है रालों का बहना, हाइड्रेसिस में भी है, लेकिन और बहुत सी दवाओं में है। मगर सल्फर और मरकरी के मुआवजे में याद रखें कि अगर इलामतें मिलती हों बाकी, तो ये एक फ़र्क करने वाली इलामत होगी। एक और इलामत दोनों में मिलती है कि इनके डिस्चार्जेस बदबूदार होने के अलावा मरकरी में भी बड़ी सख्त बदबू होती है, लेकिन मरकरी की बदबू और इसकी बदबू में भी एक फ़र्क है। मरकरी की बदबू मौत की बू से ज़्यादा मुशाबे है। जब गोश्त सड़ जाए मसलन, उसमें जो डिके होके जो पॉइजन्स पैदा होते हैं, उनकी बदबू एक ख़ास किस्म की बदबू है जो हर दूसरी बदबू से उसको अलग कर देती है। सल्फर की बू इंसान के आम अखराजात की बू से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन मरकरी की बदबू मौत के फिनोमेना से ताल्लुक़ रखती है। इसलिए इस लिहाज से जिनको तजुर्बा है बुओं के ज़रिए इम्तियाज़ करने का, वो फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये मरकरी का मरीज़ है और ये सल्फर का मरीज़ है। लेकिन साथ जैसे मैंने बयान किया है, मुंह से लुआब भी जारी रहता है, और एक्सक्रिएटिंग दोनों हैं, यानी छीलते हैं। जिस जगह से भी अखराजात निकल रहे हैं उस जगह को भी, और बह के जहां से गुजरते हैं उसको छीलते चले जाते हैं। यही लिकोरिया की इलामत है, और भी दवाओं में पाई जाती है, लेकिन सल्फर में भी और मरकरी में भी। इसकी जहां तक जल्दी अमराज का ताल्लुक है, उसकी इलामतें मैंने लिखी नहीं, क्योंकि सब इलामतें पाई जाती हैं। सल्फर में हर नमूने की जल्दी मर्ज मिलती है,
اس لیے بجائے اس کو تفصیل لکھنے کے یہ یاد رکھیں کہ جلدی علامتیں جو مثلا چھالوں والے ابھار، خشک خارش، تر خارش، اوپر وہ جیسے مچھلی کے چانے ہیں اس قسم کی چیز آ جائے، خشکی ہو جائے، بلیڈ ہاتھ سے کھجلیں تو بلیڈ کرے، یہ مختلف قسمیں ہیں جو جلدی امراض کی ہیں. سلفر میں چونکہ سب پائی جاتی ہیں اس لیے ایک ایک کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جلدی امراض کی علامتیں آپ کو سلفر کی پہچان میں کوئی فائدہ نہیں دیں گی کیونکہ وہ ہر موجود ہو سکتی ہے، اس لیے دوسرے ذرائع سے سلفر کو پہچانیں. کیا سب شامل ہیں، پھوڑے بھی ہیں. کیا کیا چیز؟ واٹس تو اینٹی سائیکوٹک ہے، وہ اینٹی سورک نہیں ہے. میں اردو سمجھ کے انتظار حیران تھا کہ واٹرز کون سی اردو ہے. یہ موقعوں کی بات کر رہی ہیں آپ ہیں. یہ جو موقع ہیں یہ جلدی بیماری نہیں کہلاتے، یہ اینٹی سائیکوٹک ہیں. وہ مادے جو جسم میں سوزاک، گونوریا وغیرہ کے اثر سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر جسم میں بعض دفعہ نسل بعد نسل کمزوریوں کے رجحان پیدا کر دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اینٹی سائیکوٹک. اور یہ جو موقعوں کا نکلنا ہے یہ سائیکوسس کے نتیجے میں ہے، اسی لیے اس کو تھوجا سے یا میڈورائنم وغیرہ سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. برننگ سلفر کا ایک بڑا نمایاں حصہ ہے. برننگ ہر اس کی بیماری میں جلن پائی جاتی ہے، آرسنک سے کم، مگر آرسنک میں بہت زیادہ ہوتی ہے، سلفر میں نسبتاً کم، لیکن جلن بہرحال پائی جاتی ہے. اس کی بھوک ایک خاص علامت رکھتی ہے. عام طور پر سلفر کا مریض بھوکا ہو تو کھانے کے بعد جلدی اس کی اشتہا ختم ہو جاتی ہے، بہت کھاتا نہیں ہے. مگر یہ علامت سب سے نمایاں لائکوپوڈیم میں ہے. سلفر کی جو امتیازی علامت ہے وہ یہ ہے کہ 11 بجے دن کو، یعنی کھانے کا وقت اگر 1-1:30 بجے ہے تو اس سے 1.5-2 گھنٹے پہلے 11 بجے اتنی کمزوری معدے کے اندر اور کھرچن اور نیچے گرنے کا احساس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نوائنگ فیلنگ کہتے ہیں بعض دفعہ. تو 11 بجے ایسی بھوک جس میں لگے کہ معدے کو کھرچا جا رہا ہے اور فوری چیز کوئی چاہیے، یہ سلفر کی علامت ہے. اور صبح کے وقت بھوک کا غائب ہونا، یہ کمبینیشن ہمیشہ سلفر کی طرف اشارہ کرتا ہے. مختلف جسم کے حصوں میں جہاں بھی رگڑ لگے وہاں ابھار ہونا، یہ سلفر کی خاص علامت ہے. ایک تو ہے نا کارنز ویسے نکلاتے ہیں یا اور کوئی چیزیں جس کیلوسائٹس وغیرہ. سلفر میں یہ ہے کہ جلد سینسٹیو ہوتی ہے سارے جسم میں. پاؤں اگر ذرا سا بھی تنگ جوتا ہوگا اور کوئی پاؤں کا حصہ کسی اس کے جوتے کے حصے سے رگڑ کھائے تو وہاں سخت خون بن جائے گا. اسی لیے پاؤں میں چنڈیاں اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں یہ سلفر کی خاص علامت ہیں. اور جلد میں بھی جہاں جہاں رگڑ لگتی ہے بعض لوگ یوں کر کے بیٹھتے ہیں میز پر تو ان کے یہاں وہ خون سے بن جاتے ہیں. وہ ضروری نہیں کہ سورائسس کی علامت ہو، سورائسس کے خون تو بڑے بدوزہ اور پھیلتے جاتے ہیں، لیکن وہیں جہاں کسی جگہ سے فرکشن ہوئی ہے، کہیں رگڑ پیدا ہوئی ہے، اگر وہاں پیدا ہو خون تو وہ سلفر کی علامت ہے. وینس کا بتا چکا ہوں کہ وینس ریمیڈی ہے. عام طور پر وینس سسٹم خراب ہو تو ہیمورائڈز
یعنی بواسیری موقع وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اور سلفر میں یہ اتنے اکثر نمایاں ملتے ہیں کہ بعض لوگ روٹین میں سلفر اور پھر نقص فہمی کا یہ بواسیر کے علاج کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ 1% ایسا حصہ ہے مریضوں کا جو اس سے ضرور فائدہ اٹھا جاتا ہے، پھر جو بچتے ہیں ان کے لیے پھر ڈھونڈتے ہیں کہ اور کیا دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ویریکوز وینز بھی اس میں ملتی ہیں، یعنی نیلی رگیں پھول کر اور جالا سا بنا دیتی ہیں، بہت ہی ڈرانے والا جسم کی جلد کے اوپر، وہاں خون کا اجتماع ہو کے کچھ گاڑھا ہو کے جمنا شروع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ رگوں میں خون کا کلاٹ بن جاتا ہے، تو اس سے اگلے حصے میں ویریکوز وینز پیدا ہو جاتی ہیں، اور اکثر یہ بہت مشکل بیماری ہے۔ ایلوپیتھی میں تو اس کا علاج سرجری ہے، لیکن ہومیوپیتھک میں بہت سی دوائیں ہیں جن کے ذریعے ویریکوز وینز کو خدا تعالیٰ کے فضل سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سلفر ان میں سے ایک ہے۔ آرنیکا بظاہر ہونی چاہیے، مگر میرے علم میں کبھی آرنیکا نے ویریکوز وینز کو فائدہ نہیں دیا، لیکن اس کے برعکس بعض اور دوائیں ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، مثلا ایسکولس ہے۔ ایسکولس میں جو علامتیں ہیں وہ ویریکوز وینز کے بہت مشابہ ہیں، جہاں سٹیگنیشن بھی ہو ساتھ اور کرونیسٹی ہو، اس نلاحٹ میں یہ آرنیکا کام نہیں آئے گا، بلکہ اس قسم کی دوائیں سلفر اور کیا نام تھا، ایسکولس، اس سے ملتی جلتی بہت سی دوائیں ہیں۔ آرنیکا میں فوری طور پر خون کے جمنے کا رجحان اور کیپلریز کا، اس کی وجہ سے کیپلری پر دباؤ جیسے پھٹ رہی ہیں، دردیں جسم کی جیسے مارا کوٹا گیا ہو، یہ علامتیں ہیں آرنیکا کی۔ اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو پھر دوسری لمبے اثر والی دوائیں استعمال کرنی چاہیے۔ آج ہی ایک مجھے خط ملا ہے جرمنی سے غالباً، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے آرنیکا تجویز کی تھی، میرے پاؤں میں موچ آئی تھی کافی سخت قسم کی، تو 1000 میں نے کھائی ہے، شروع میں بہت فائدہ ہوا، لیکن اب وہ رک گیا ہے فائدہ، ایک جگہ آ کے ٹھہر گیا ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ جہاں آرنیکا کھڑا ہو جاتا ہے وہاں اس سے ملتی جلتی نسبتاً زیادہ لمبا اثر رکھنے والی دوائیں یاد ہونی چاہیے۔ ان میں ایک دوا ہے روٹا، وہ وہاں سے اٹھاتی ہے پاؤں کی موچ کو جہاں سلفر نے چھوڑ دی، نہ آرنیکا نے چھوڑ دیا، اور پھر وہ ریموو کرنے میں اس کو کام آتی ہے۔ اور پھر دوائیں ہیں، کلکیریا کارب بھی ہے جو فالو اپ کے طور پر اچھی ہے، رسٹاکس بھی ہے۔ ہاں، یہ کون رشید آپ تھیں؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ میں نے آپ کے منہ سے لفظ اچکے ہیں یا آپ نے میرے منہ سے اچکے ہیں؟ اور پھر آپ میں نے اچکے ہیں؟ ہاں ٹھیک، ہاں ٹھیک ہے۔ نہیں، مگر یہاں وہ جو آرنیکا کے بعد رسٹاکس میں نے بتایا تھا، وہ زیادہ ریڑھ کی ہڈی اور اس کے ارد گرد مسلز کے تعلق میں بتایا تھا۔ پاؤں کی موچ میں سب سے پہلے روٹا استعمال ہونا چاہیے۔ اس کو ٹخنے پاؤں کا حصہ ہی ہوتے ہیں کہ اور کیا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ٹخنوں کو؟ آپ جس کو آپ گٹے کہتی ہیں وہی ٹخنے ہیں، آپ کو گھٹنے تو نہیں سمجھ رہی؟ اچھا، ہاں جی، ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ ویلوز کی جو کمزوری ہے اس میں جو ارد گرد کے مسلز ہیں دراصل وہ پارٹ پلے کرتے ہیں، جو چیز ان کو ٹون اپ کرے گی ویریکوز میں مفید ہو سکتی ہے، لیکن جو آہستہ آہستہ اسٹیگننٹ جو ہے نا صورتحال، اس کو دور کرنے کے لیے خون کے اندر بھی اثر کرنے والی دوائی چاہیے، صرف مسل سے تعلق نہیں ہے۔ پریونٹیو کے طور پر اور جلدی مرض کو ٹھیک کرنے میں مسکولر ٹون والی دوائیں چاہیے،
اور ایسکولس میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. اس میں خوبی ہے کہ اس کا خون سے بھی تعلق ہے اور مسلز کی بنیادی کمزوری سے بڑا تعلق ہے. ہیمامیلس کا خون سے تعلق ہے. ہاں بیان میں نے اور بھی کہا نا، اور بھی بہت سی دوائیں ہیں، صرف ہیمامیلس نہیں. لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے بڑی اہم ہے. ویریکوس وینز کے علاج میں صرف خون سے تعلق رکھنے والی دوائیں کافی نہیں، ایسی دوائیں بھی چاہیے جو اس کے مسکولر سسٹم، باریک مسکولر سسٹم ہوتا ہے جو ویلز کو جہاں سے خون نکلتا ہے ایک طرف کو اور دوسری طرف سے روکا جاتا ہے، اس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں. اگر ان میں کمزوری پیدا ہو جائے تو وہ ریلیکس ہو جائیں گے، پھیل جائیں گے، اور محض خون کی دوائی فائدہ نہیں دے گی. ڈاکٹر صاحب یہی بات ہے نا؟ جی. چہرے پر اور سر پہ گرمی کی لہریں، یہ خاص طور پر وہ عورتوں کو جب ایسی عمر میں پہنچ کے جہاں مینسز بند ہو رہے ہیں، جب وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اس وقت یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. تو کافی پریشان کرنے والی چیز ہے، اور بعض لگتا ہے کہ ہارٹ کے اوپر بھی اثر پڑ گیا ہے. اور ان میں عام طور پر ڈاکٹر پلسٹیلا استعمال کرتے ہیں، مگر بعض دفعہ فائدہ دیتی ہے، بہت دفعہ نہیں دیتی. سلفر بھی ان دواؤں میں سے ایک ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. کلائمیکٹرک پیریڈ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو؟ مینوپاز. ہاں مینوپاز، دیٹس رائٹ. ہاں تو مینوپاز میں سلفر چوٹی کی دوا ہے. اس کی ایگریویشنز یاد ہیں کسی کو کون کون سی ہیں؟ وہ جو میں نے کہا تھا لفظ کلائمیکٹرک، وہ بھی درست ہے. ایلوپیتھک میں مینوپاز کے لیے زیادہ تر کلائمیکٹرک استعمال ہوتا ہے لفظ. تو کلائمیکٹرک ابلوینز کیا کہتے ہیں، فلیشز آف ہیٹ. ہاں کیا ایلوپیتھی میں بھی دونوں استعمال ہوتے ہیں؟ اچھا، پھر جب ڈاکٹر صاحب پڑھتے تھے اس وقت نہیں کرتے تھے، اب انہوں نے شروع کر دیے کلائمیکٹرک بھی. ہیں اس کا نیند کے ساتھ کیا تعلق ہے میں وہ بتاتا ہوں آپ کو. اچھا ہے، 2 ہومیوپیتھ ہمارے پاس آ گئے ہیں فوری طور پر مددگار کے طور پر، بلکہ 3 ہو گئے ہیں. 2 ایلوپیتھک ڈاکٹرز، اچھی مضبوط کلاس ہو گئی ہے. نیند کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، یاد ہے کسی کو؟ خارش کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتے. خارش کی وجہ سے خوب سوجیے ان کو ہے. سونے پر اس کی تکلیفیں اسی طرح بڑھتی ہیں، نسبتاً کم مگر ملتے جلتے طریقے پر، جس طرح لیکسس سے بڑھتی ہیں. سلفر کا مریض بھی سلیپس انٹو ایگریویشن، سونے کے بعد اس کی بعض تکلیفیں اتنا بڑھ جاتی ہیں کہ پھر وہ گھبرا کے اس سے اٹھ جاتا ہے. اس لیے سلفر پیشنٹ کا میں نے تجربہ کیا ہے کہ وہ 2 بجے کے بعد زیادہ مشکل میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تکلیفیں جمع ہو جاتی ہیں، اور جو دوسرا حصہ ہے رات کا اس کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے. پھر 2-3 گھنٹے کے بعد تھک کر پھر اچھی اس کو جو نیند آتی ہے وہ صبح کے وقت آتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ بیماری اپنا زور لگا چکی ہوتی ہے اور سلفر کے پیشنٹ کو آرام کا وقت ہے. 11 بجے کے قریب پھر ایگریویشن شروع ہو جاتی ہے اور دوپہر تک ایگریویشن کا وقت چلتا ہے. اس کے جو ایگریویشن یعنی بیماری کی خرابی کے اوقات ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں. غور سے آپ مطالعہ کریں مریضوں کا تب سمجھ آئے گی.
सल्फर का लेगेसी से भी कोई ताल्लुक है कि नहीं, इसके अलावा, नींद के अलावा? क्योंकि बड़ी स्ट्रांग ये एंटीबायोटिक है अपनी जात में, होम्योपैथिक में भी बहुत स्ट्रांग एंटीबायोटिक है, इन मानों में कि ये थ्रेट पैदा कर देती है, जिस्म को मुअय्यन धमकी देती है कि तुम्हारे फलां जगह बड़ी खतरनाक कोई जरासीम की कार्रवाई हो रही है, और उनका ऐसा अच्छा नक्शा भेजती है कि सल्फर जहां एंटीबायोटिक का किरदार अदा करती है, इस जैसी और कोई चीज फिर नहीं। जो सल्फर का अपना दायरा है उसमें ये बेमिसाल है। उसकी मिसाल मैंने दी थी यूट्रिन इन्फेक्शन और सेप्टिसीमिया, जो अंदर बाज़ दफ़ा प्लेसेंटा रिटेन होने से पैदा हो जाता है, बाज़ दफ़ा किसी वजह से, उसमें सल्फर और पायरोजिन का कम्बिनेशन बेहतरीन कम्बिनेशन है। इसी तरह वो बुखार आजकल भी मैंने देखा है फ्लू वगैरह में, जो आम रोज़मर्रा की दवाओं से मुतासर नहीं होते, सल्फर 200 और पायरोजिन मिला के दें तो बड़ी जल्दी फ़र्क पड़ता है। बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, मगर डायरेक्ट नहीं, बल्कि दिफाई निज़ाम को जगा कर तो असल हमले से मुत्तले करती है, उसके खिलाफ मुस्तैद करती है। बड़ा ही वसी असर है। गाउट भी सल्फर के दायरे कार में है। और उसकी वजह से बाज़ दफ़ा सल्फर की ज़रूरत है और मरीज़ उसको इस्तेमाल नहीं करता, डर जाता है, क्योंकि सल्फर अगर बाकी किसी बीमारी में फ़ायदेमंद हो और उस वक्त मरीज़ को गाउट का हमला ना हो, तो सल्फर खाने के बाद वो जो टोज़ हैं या उंगलियां वगैरह, उनमें गाउट का हमला हो जाएगा, मुतवर्रम हो जाएंगी, तो मरीज़ कहेगा मुझे तो बड़ा नुकसान पहुंचा है, छोड़ देगा। हालांकि सल्फर से अगर गाउट ज़ाहिर हो तो वहीं रख कर उसका इलाज होना चाहिए। एक्सट्रीमिटीज़ पर ही गाउट को रख कर या सल्फर से या किसी और दवा से जिसकी इलामतें ज़ाहिर हों उसका इलाज होना चाहिए। उसको छोड़कर अगर आप वापस भेज देंगे गाउट को, तो दूसरी गहरी बीमारियां जो हैं वो फिर आपके काबू में नहीं आ सकती। सिलीशिया की तरह सल्फर के मुतालिक भी ये वार्निंग है कि सिली मरीजों में बेधड़क इस्तेमाल ना करें, बहुत मुहतात रहें, क्योंकि सल्फर की तरह, सिलीशिया की तरह सल्फर भी इतना ताकतवर हुक्म देती है लंग्स को रद्द अमल का कि अगर बीमारी बढ़ गई हो और लंग्स कमज़ोर हो चुके हों तो वो फट जाएंगे रद्द अमल के साथ ही, और वो मरीज जो 1-2 साल रह सकता था बज़ाहिर, वो देखते देखते हाथ से निकल जाएगा। इसलिए लंग्स के मामले में खुसूसन जब सिली मादे एक्टिवेट हो चुके हों और बुखार बन गए हों, उस वक्त सल्फर देनी ठीक नहीं है। सल्फर के अब दूसरे ताल्लुकात, लेकेसिस के साथ भी इसका एक ताल्लुक है। आपने नींद में इसकी एग्रावेशन देख ली है। आमतौर पर जो देखा गया है वो ये है कि लेकेसिस अगर कुछ देर इस्तेमाल की जाए तो सल्फर की ज़रूरत पेश आ जाती है, सल्फर में उसकी इलामतें ज़ाहिर हो जाती हैं। और इसके बरक्स भी मैंने देखा है कि सल्फर ज़्यादा देर दी जाए तो मरीज़ में लेकेसिस की इलामतें ज़ाहिर हो जाती हैं, इसलिए लेकेसिस भी देनी पड़ती है। फिर सल्फर का ताल्लुक कैलकेरिया कार्ब से तो आपको मालूम ही है, और सिल में इनके जो मुतज़ाद असरात हैं वो याद रखने के काबिल हैं। सल्फर उस मादे को, जो सिल का मादा मुख्तलिफ शक्लों में, खलियों में लिपटा हुआ पड़ा है बाद अंदरूनी पर्दों में, उनको सल्फर तोड़ेगी और बाहर निकालेगी सिलिशिया की तरह। इसको एलियन प्रेजेंस यानी अजनबी लोगों की मौजूदगी पसंद नहीं है, इसलिए जरासीम के खिलाफ हमला करती है। इस पहलू से सिलिशिया और सल्फर में
جو نمایاں فرق ہے وہ اس کے ٹھنڈے اور اس کے گرم ہونے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نہ کہ اپنے مزاج کے لحاظ سے۔ دونوں کا مزاج یہ ہے کہ اجنبی برداشت نہیں، کوئی غیر ملکی مادہ جسم کے اندر داخل ہو جائے اس کو نکال کے باہر پھینکنا ہے۔ سلفر کا دائرہ اس میں نسبتاً محدود ہے۔ سلفر اجنبی زندگی سے متنفر ہے، اور سلیشیا ہر اجنبی چیز سے، چاہے وہ ریت کا ذرہ ہو، چاہے وہ گولی دبی ہوئی ہو، شیشے کا ٹکڑا ہو، اتنا وسیع دائرہ ہے سلیشیا کا کہ ہر اجنبی چیز جس کو جسم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اس کے خلاف ہی رد عمل پیدا کرتی ہے۔ اور سلفر زندگی کی ان قسموں کے خلاف رد عمل پیدا کرتی ہے جن کا جسم کے ساتھ امتزاج نہیں ہے، کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، اور ان حصوں کے خلاف نہیں کرتی جن کو جسم غیر جسمانی جس زندگی کی قسموں کے طور پر قبول کر چکا ہے۔ انسانی جسم میں کئی قسم کے بائیوٹک پروسیسز ہو رہے ہیں، زندگی سے تعلق رکھنے والی کئی شکلیں ہیں جو انسانی زندگی کا حصہ بن کے اس میں مددگار بھی بنی ہوئی ہیں، ان کے خلاف سلفر رد عمل نہیں کرتی، بلکہ وہ جراثیم، وہ وائرس جو زندگی کو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کے خلاف رد عمل کرتی ہے۔ اور یہ رد عمل اتنا طاقتور ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، سل کے مریض کو اس رد عمل کی وجہ سے بھی یہ مار سکتی ہے۔ آرڈر ٹھیک ہے، مگر اس کی مقدار کنٹرول کرنا ہومیوپیتھ کا کام ہے۔ اگر ہومیوپیتھ غلطی کرے، زیادہ طاقتور آرڈر دے دے گا تو جس میں طاقت نہیں ہے وہ اپنی کوشش ہی سے مارا جائے گا۔ یہ ہے بات جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اور اس زمانے میں سلفر کی، سلیشیا کی، ان کی پہچان اور ان کے فرق۔ سلفر گرم ہے، سلیشیا ٹھنڈی دوا ہے۔ اس کے علاوہ سلفر کا تعلق کیلکیریا کارب سے جو ہے وہ یہ ہے کہ کیلکیریا کارب غیر بیرونی زندگی کے ذرات کو، جس کو بیکٹیریا یا وائرس وغیرہ کہہ سکتے ہیں، اگر وہ مستقل گھر کر رہے ہوں ان کو قید کر دیتی ہے۔ کیلکیریا ایک قسم کا فوسلائز کر دیتی ہے ان کو، اور ان کے گرد وہ مادے چڑھا کر خول بنا دیتی ہے، اس میں وہ مقید ہو جاتے ہیں۔ بس سلفر کا کرونک کیلکیریا ہے، یہاں اس تعلق میں یہ ہوگا کہ سلفر جن کو نہیں مار سکی، جن ذرات کو، ان کو کیلکیریا خول بند کر دے گی، لیکن اس کے بعد پھر سلفر نہیں دینی، پھر لائکوپوڈیم دینی ہے۔ لائکوپوڈیم دے کر پھر اگر آپ سلفر دیں گے تو کیلکیریا کے اس اثر کو وہ مٹاتی نہیں۔ کیا وجہ ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، نہ کہیں کتاب میں کسی میں پڑھا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ سلفر دینے کے بعد کیلکیریا دیں تو وہ ان ذروں کو جو غیر ملکی ہیں ہمارے اندر، ان کو کور کر دے گی، اس کے گرد مادہ چڑھا دے گی، اور ان کو خول بنا کر ان کے اندر قید کر دے گی۔ اگر دوبارہ سلفر دے دیں تو خطرناک ٹکراؤ ہو جاتا ہے اس رجحان کے ساتھ، وہ ان کو توڑتی ہے اور کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لائکوپوڈیم دے دیں اگر، اور کچھ عرصہ لائکوپوڈیم دیں، یہاں تک کہ لائکوپوڈیم خود سلفر کا مطالبہ شروع کر دے، پھر سلفر دیں۔ پھر جب سلفر کیلکیریا کی علامتوں میں تبدیل ہو تو کیلکیریا دیں۔ اس صورت میں کوئی اندرونی تصادم واقع نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ سلفر کے جو تعلقات ہیں مرکری سے، وہ ایک پہلو سے اینٹی سورک ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔
मगर बुनियादी तौर पर मरकरी एंटी सिफिलिटिक है, सिफिलिस से ताल्लुक़ रखने वाली बीमारी दवा है। इसलिए जो नए होम्योपैथ हैं उनके दिमाग में एतराज़ उठ सकता है कि कभी आप सोरिक कह देते हैं, कभी सिफिलिटिक कह देते हैं। बात यह है कि बाज़ दवाएं बैक वक्त 2 या 3 बुनियादी बीमारियों की इलामतें रखती हैं। एक ऐसी भी दवा हो सकती है जो बाज़ पहलुओं से साइकोटिक हो, बाज़ पहलुओं से सोरिक हो, बाज़ पहलुओं से सिफिलिटिक हो। तो जिसमें ज़्यादा मिजाज किसी बीमारी का हो, कोई मिजाज उस पर गालिब हो, हम वो नाम दे देते हैं ख़ास तौर पर। तो बुनियादी तौर पर मरकरी को एंटी सिफिलिटिक या सिफिलिटिक डिस्क्रेजिया वाली दवा बयान किया जाता है, लेकिन इसमें लाजमन जिल्द पर ज़ाहिर होने वाले असरात भी बड़े हैं और ग्लैंड्स की बीमारियों को जिल्द पर उछालना ये मरकरी का ख़ास हिस्सा है। सल्फर का और मरकरी और थूजा का एक ख़ास मकाम है। सल्फर सोरिक दवाओं में एक बहुत ऊंचा मकाम रखती है, मरकरी सिफिलिटिक दवाओं में और थूजा साइकोटिक दवाओं में। यानी साइकोटिक से मुराद है जिनका दबे हुए गोनोरिया या सुजाक से ताल्लुक़ हो, सिफिलिटिक दबे हुए सिफिलिस से ताल्लुक़ हो। ये तीनों अपने अपने दायरे में बादशाह हैं। जी साइकोटिक जो है होम्योपैथी में आमतौर पे SY से लिखते हैं। हाँ, पीए नहीं है, PS वाला नहीं है ये बात बहुत धोखा लग जाता है लोगों को। वो साइकोसिस को वो साइकोलॉजिकल साइकोसिस समझते हैं, टर्मिनोलॉजी वो नहीं है, ये SY है। तो ये जो 3 हैं दवाएं, ये अपने अपने दायरे में बादशाह हैं उस अपनी राजधानी की, लेकिन इनके साथ एक कम्बिनेशन है जो इनसे भी ज़्यादा ताकतवर है। ये इसलिए हम इनको कहते हैं अपने दायरे में बादशाह दवाएं हैं क्योंकि ये वाक़तन होम्योपैथिक हैं, लेकिन जो दूसरी दवाएं होम्योपैथिक कहलाती हैं लेकिन हैं आइसोपैथिक, और उसमें सल्फर का अपोजिट नंबर सोराइनम है, PSORINUM, और सिफिलिस मरकरी का अपोजिट नंबर है सिफिलिनम, और थूजा का अपोजिट नंबर है मेडोराइनम। अपोजिट नंबर का मतलब है इसका अपने दायरे में जो गैर नामियाती या यूं कहना चाहिए कि अमराज के जहरों से न बना हुआ हो और आम मिनरल से चीज़ तैयार हुई हो, वो दवा है सल्फर और मरकरी और थूजा। थूजा जो है ये मिनरल्स की दवा नहीं है, थूजा नबाताती दवा है, नबातात से बनी हुई है। इनसे मिलती जुलती वो दवा जो मर्ज की अपनी पैदावार है और उसको हमने आइसोपैथिकली इस्तेमाल किया है या बाज़ अगराज के लिए होम्योपैथिक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या क्या है? सल्फर का कॉम्बिनेशन क्या है बताएं? सल्फर बिल्कुल ठीक है। और मरकरी का सिफिलिनम, और थूजा का मेडोराइनम, ठीक है। याद रखें कि जब आप नोजोट्स इस्तेमाल करें तो हमेशा ऊंची ताकत में दें। छोटी ताकत में नोजोट देना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बाज़ दफ़ा वो नुकसान भी पहुंचा देते हैं, और वैसे भी इतनी मकरूह चीज़ है वो मादा जिससे बनता है कि मरीज की तसल्ली के लिए कि असल का कोई शायबा तक भी इसमें नहीं है, ये बेहतर है कि ज़रा ऊंची ताकत में हाथ रखा जाए। 30 से कम तो अनथिंकेबल है, सोचना भी नहीं चाहिए कि नोजोट्स को 30 ताकत से कम में इस्तेमाल किया जाए। बिलअमूम 200 अच्छी डोज है और इससे भी ऊपर जाना पड़ता है बाज़ दफ़ा। अगर हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के लिए जिस्म में दिफा पैदा करना हो तो 200 से शुरू होकर ऊपर चले जाएं, CM तक
1 लाख तक। तो बाज़ ऐसी बीमारी हैं जिनमें ये मुस्तकिल हमेशा के लिए दिफा पैदा हो जाता है। अब ये 3 दवाएं जो मैंने बताई हैं आपको, मेडोराइनम, सोराइनम और सिफिलिनम, अब मैं इनकी बात नहीं सिर्फ कर रहा, तमाम नोज़ोड्स जो बीमारी की प्रोडक्ट्स हैं, जो बीमारी से जिस्म में जो जहर निकलते हैं उनसे बनाई जाते हैं, उनके इस्तेमाल के मुतालिक आप याद रखें कि उस बीमारी के लिए हत्तल मौजूद उसको इस्तेमाल न करें, मगर जिस्म में दिफा पैदा करने के लिए बेहतरीन काम करते हैं, या वो बीमारी ना हो उसकी मिलती जुलती इलामतें हों, तो फिर ये बेहतरीन होम्योपैथिक दवाएं हैं। मगर उस बीमारी की इस्लाह के लिए जिसके मादे से ये दवाएं बनती हैं, ये इसको इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। ये आइसोपैथी है, होम्योपैथी नहीं है। इन तासुब की वजह से नहीं, वाक़तन ये मुश्किल काम है और बसा औक़ात आइसोपैथी फेल कर जाती है, मगर बहुत ऊंची ताकत में दी जाए तो ये काम भी कर देती है बाज़ दफ़ा। यानी दिफा ही नहीं बल्कि उसी बीमारी को ठीक करने में भी मददगार हो जाती है। समझ गए? हाँ जी, आज सुबह पूछी थी औरत के सीएम की दो दवाएं अलग अलग खाई जा सकती हैं। सुबह सुबह आपके पास कहाँ से आ गई वो औरत? आया था फोन। हैं? फोन आया था? अच्छा, क्या? सीएम की 2 दवाएं इकट्ठी खाई जा सकती हैं, फाइटोलका और सिलिशा। क्यों खानी है इकट्ठी? उसने जितनी ऊंची ताकत हो उतनी एहतियात जरूरी है। मैं तो ऊंची ताकत में दवाओं को मिलाने का कायल ही नहीं हूं, क्योंकि छोटी ताकत में अगर गलत कम्बिनेशन बन जाए उसके बद असरात को इंसान आसानी से दूर कर सकता है, उसके तरियाक मिल जाते हैं। लेकिन ऊंची ताकत में अगर कम्बिनेशन गलत हो तो उसका ये भी नहीं पता चलेगा कि असर कहाँ कहाँ तक फैला है। बाद ऊंची ताकत के असरात 1 साल के बाद भी जाहिर हो सकते हैं, बाद जिंदगी में डूबकर अगली नस्ल में अपीयर हो सकते हैं। इसलिए हम एक ताकतवर चीज के साथ डील कर रहे हैं। ये खिलौना नहीं है, लेकिन देखने में खिलौना लगता है। मीठी गोलियां, लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हकीकत यह है कि इन मीठी गोलियों में जितनी गैर मामूली शफा मौजूद है उतना ही मजरत रसां हैं अगर गलत इस्तेमाल किया जाए। खुशकिस्मती से इनके नुकसानात इसलिए नहीं होते कि उस वक्त तक ये नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक कि मरज से मिलती जुलती ना हो। अगर मिलती जुलती हैं और गलत हैं, कुछ उसमें तजाद पाए जाते हैं, इनको नहीं देना चाहिए था, तो फिर ये नुकसान पहुंचाएंगी। और अगर बिल्कुल मिलती जुलती ना हो तो मीठा फांक लिया, हवा फांक ली, जो मर्जी हो, एक ही बात है, उसमें कोई भी असर नहीं होगा, ना शिफा का, ना नुकसान का, ना बीमारी का। समझ गए? इसलिए वहां एहतियात होती है जहां एक होम्योपैथ बीमारी के करीब तर पहुंच जाता है, वो समझता है उससे मिलती जुलती दवा है, और फिर बेहतियाती में ऊंची दवा दे जाता है। वहां थोड़ी छोटी देकर सब्र करना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि उसके मुताबिक है कि नहीं, फिर रफ्ता रफ्ता उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रोफिलैक्टिक में कोई नुकसान नहीं है। प्रोफिलैक्टिक का मतलब यही है कि इसकी कोई अलामत मौजूद नहीं। समझे हैं? सिफिलिस नहीं हुआ, और सिफिलिस के तोड़ के लिए अगर सिफिलिस प्रोफिलैक्टिक के लिए इस्तेमाल किया गया हो, मेरे इल्म में नहीं, तो अगर किया जाए तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो इलामतें मौजूद ही नहीं है। मिलती जुलती हों और गलत हों फिर नुकसान होता है, क्योंकि ये चलती नहीं दवा। गोली ऐसी है जो ठंडी रह गई, चली नहीं। अगर चले तो फिर निशाना या मरज पे लगेगा या इर्द गिर्द दिल के पास मरज है तो दिल पे भी लग सकता है। ये है इसको समझने का तरीका। एक सवाल और है। हाँ जी, और क्या प्यारा सवाल है आपका? हाँ बताएं। पाकिस्तान में
سے ایک عورت نے پوچھا تھا کہ جیسے آپ بتاتے ہیں کہ سلیشیا جو ہے ہر اجنبی کی اس کو باہر نکال دیتی ہے، تو جن کے دل میں بیٹریز فٹ ہوتی ہیں کیا وہ سلیشیا استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے. اگر دل کے اندر اول تو دل کے اندر بیٹری کوئی نہیں فٹ کیا جی کرتا. وہ جو کرتے ہیں پاکستان میں پیس میکر تو باہر ہوتا ہے. اچھا باہر ہاں نہیں ہوتا. انہوں نے یہ لیکن بعض دفعہ ایمبیڈ کرتے ہیں جی آپریشن کے ذریعے اسکن کے اندر ایمبیڈ کرتے ہیں. اسی طرح بعض دفعہ پینسلین کے لیے اب وہ نئے بنائے ہیں انہوں نے آلے جو آٹومیٹیکلی ایک کمپیوٹر چپ سے کنٹرول ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت ریڈنگ کر رہے ہیں کہ خون کے اندر کتنی پینسلین کی نہ اس کی انسولین کی کمی آ گئی ہے، اور وہ 6 مہینے سال کے لیے وہ اپنی سپلائی بھی رکھتے ہیں. وہ ابھی ایمبیڈ کیے جاتے ہیں. ہر وہ مریض جس میں اس قسم کی چیزیں ایمبیڈ ہوئی ہوں ان کو سلیشیا نہیں دینی چاہیے. سلیشیا کے مقابلے پر اور بہت سی دوائیں ہیں جو معین بعض امراض کے خلاف کام کرتی ہیں، ہر بیرونی چیز کی موجودگی کے خلاف نہیں کرتی. وہ استعمال کرنی چاہیے. سمجھ گئے؟ حضور ایک سوال. ہاں جی. حضور ایک خاتون نے کل فون کیا تھا، وہ کہتی ہیں کہ ان کو 2 سال پہلے تک بہت شدید کھانسی رہا کرتی تھی. اب کھانسی تو بہتر ہے مگر بلغم جو آتا ہے اس میں جمع ہوا خون آتا ہے اور سخت اسمیل ہے اس میں، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے. نہیں، ڈاکٹر کیوں نہیں؟ جب بدبو ہے اور خون ہے تو ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں نہیں؟ کہتے ہیں ڈاکٹرز نے سب وہ کیا ٹیسٹ، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر وہ کہیں کہ تمہیں ہو تو پتہ لگے. بڑی خطرناک بیماری ہے. کرونک نزلہ جو انفلمیشن پیدا کر چکا ہے، جب وہ اکھڑتا ہے وہاں جہاں چمٹا ہوا ہے وہاں کے جو میوکس میمبرینز ہیں ان کو چھیل دیتا ہے، اس کے ساتھ خون نکلتا ہے. اس کا کرونک نزلے کا علاج ہونا چاہیے. خون تو اس کے نزلے کے زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے اس کا ایک طبی نتیجہ ہے، وہ ایسی پہچاننے والی علامت نہیں ہے. ہاں اگر خون بہت زیادہ نکلتا ہو، اپنی ذات میں ایک بیماری بن چکا ہو، اس کا اور علاج ہے. لیکن نزلاتی بیماریوں میں یہ چیز عام طور پر دیکھی گئی ہے. بعض بچوں کو کرونک نزلہ ہے، وہ ناک سے چوہا نکالتے ہیں تو بلیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. رات کو سوتے ہیں انگلی ڈال دیتے ہیں، بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی میوکس میمبرین جو کچی ہو گئی ہوں اور اس کے اندر مستقل سوزش بیٹھ گئی ہو، ان کا علاج ہونا چاہیے. یعنی صحیح دوا تلاش کی جائے جو ایسے نزلے کو کیور کرے. کہتی میں ہیپر سلف اور رقص گلابرا کافی عرصے سے کھا رہی ہوں مگر کوئی فرق نہیں، اسمیل کافی آتی ہے گلے میں سے میرے. نہیں، ضروری تو نہیں نا. بیماری کو جب تک اس کی مجموعی حیثیت سے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا. رس گلابرا ان بیماریوں کے ان بدبوؤں کے لیے تو میں نے تجویز ہی نہیں کی تھی. رس گلابرا جسم کے اندر جس طرح سلفر کی بدبو ہوتی ہے، بعض جسموں کے اندر مستقل بدبو ہوتی ہے، سانس بھی گندے اور بدبو بہت آتی ہے. کسی خاص بیماری کے نتیجے میں نہیں بلکہ ان کا جو نظام ہے نا ایکسکریشنز کا، اس میں نقص ہوتا ہے اور وہ تعفنات نکلنے کی بجائے بعض جمع ہونے لگ جاتے ہیں. انتڑیاں تعفن کو نکالتی رہتی ہیں، اگر اس میں نکالنے کے نظام میں کمزوری ہو تو انتڑیوں کی جو ارد گرد میوکس میمبرینز ہیں وہ ان کو چوسنے لگ جاتی ہیں. اس لیے جن کو قبض پرانی ہو بعض ان کا سانس بڑا بدبودار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جسم کے اندر خون میں داخل ہو کر پھر لنگز میں جاتی ہیں، وہاں سے سانس اس بدبو کو لے کر باہر نکالتا ہے. تو بدبو کا علاج جو عمومی ہے اس سے تعلق میں نے بات کی تھی، لیکن جو بیماریوں کے نتیجے میں بدبو ہے اس کے لیے وہی دوائی ڈھونڈنی پڑے گی جو اس بیماری سے تعلق رکھتی ہے. سمجھ گئے؟ سلفر ٹرائی کر سکتی ہیں؟ مجھے کیا پتا علامتوں کا، آپ کو پتا ہے، وہ جانے. میں کیسے کہوں سلفر ٹرائی کر سکتے ہیں؟ یہ تو بے تکی بات ہے. معلوم کریں اس کی علامتیں کس چیز کا تقاضا کر رہی ہیں، جس چیز کی طلب کریں وہ دیں. ٹھیک ہے؟ ورنہ تک بازی میں تو پھر چلتے چلے جائیں گے، یہ ٹرائی کرو وہ ٹرائی کرو. تک بازی وہاں شروع ہوتی ہے جہاں ہومیوپیتھک بہترین کوشش ناکام ہو جائے اور جو دوائیں آپ کو سمجھ آتی ہیں کہ ملتی جلتی ہیں وہ اثر نہ دکھائیں. اس وقت پھر جائز ہے
کہ محض بیماری کی علامتوں کو پیش نظر جو چوٹی کی دوائیں ہیں ان کو باری باری استعمال کیا جائے. بعض دفعہ وہ کام آ جاتی ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے, کیوں بظاہر احتیاط سے چنی ہوئی دوائیں کام نہیں کرتی اور تک بازی کی کوئی دوا اچانک کام کر جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا ایلوپیتھک استعمال رائج ہو چکا ہے دنیا میں, اور ایلوپیتھک دوائیں بعض پہلوؤں سے شفا دے رہی ہیں, بعض دوسرے پہلو سے بیماری بھی پیدا کر رہی ہیں, گہری تبدیلیاں پیدا کر رہی ہیں. ان کے نتیجے میں علامتیں مشتبہ ہو جاتی ہیں, اور جو علامتیں آپ مریض میں دیکھ رہے ہیں وہ ضروری نہیں کہ اس کی اپنی صحیح علامتیں ہوں, وہ مصنوعی علامتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ تو احتیاط سے چنتے ہیں, مگر مریض کی اصل علامتیں دبی ہوئی ہیں, وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں. اس لحاظ سے بعض دفعہ تک بازی کرنی پڑتی ہے, مگر زیادہ سائنٹیفک طریق یہ ہے اگر وقت ہو کہ ایسی دوائیں دی جائیں جو رفتہ رفتہ مصنوعی علامتوں کو ختم کریں, اصل کی طرف لوٹائیں. ان میں مثلا نکسوامی کا بھی ہے, ان میں سلفر بھی ہے. ایسی دوائیں جو اس کے مرض کو کھول کر نتھار کر اصل شکل کو لے آئیں, وہ جب کام کریں گی تو پھر آپ کے وہ مرض قابو میں آ جائے گا. اور اگر اس کا وقت نہیں یا اس کا سلیقہ نہیں ہے تو پھر جو مشہور دوائیں ہیں ان میں استعمال کیا کر سکتے ہیں. مثلا گردے میں پتھری ہے, اس کے لیے بہت کم ڈاکٹر ہیں جن کو علم ہو کہ تفصیلی طور پر اس دوا کا اس دوا سے کیا فرق ہے. اور عموماً گردے کے مریض تفصیل سے بتا بھی نہیں سکتے, درد بتاتے ہیں, معمولی کچھ باتیں اور بتائیں گے, لیکن ایسی علامتیں جو جن کا پیشاب کی رنگت سے, اس کے ٹیسٹ سے, اس کی سوزش پیدا کرنے کی طاقت سے اور تعلق ہے, اور پھر باریک فرق ہیں. نہ ہومیوپیتھ کے پاس وقت ہوتا ہے, نہ مریض کو سلیقہ ہوتا ہے کہ باریک بینی سے ان کا مطالعہ کرے. اس صورت میں ہم پھر ٹیکسالی کی دوائیں دیتے ہیں, بربریس ان میں سے ایک چھوٹی کی دوا ہے. لیکن اگر علامتیں مل جائیں اور کوئی تلاش کر سکے تو پھر اصل دوا وہی ہے جو علامتیں مانگتی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا تھا, سلیشیا بعض دفعہ بربریس فیل کرتی ہے تو سلیشیا کام آ جاتی ہے, خاص طور پر آکزیلک ایسڈ میں. آکزیلک ایسڈ سے بنی ہوئی پتھریوں میں, آکزیلیٹس کہتے ہیں جن کو, سالٹس ہوتے ہیں آکزیلک, ان میں میرے تجربے میں سلیشیا سب دواؤں سے بہتر ہے. لمبا عرصہ چھوٹی طاقت میں دینی چاہیے, کچھ عرصے کے بعد اس کا سیمنٹ گھول دیتی ہے. جن چیزوں سے یہ پتھریاں جڑ جڑ کر بنتی ہیں, ایک بڑا پتھر نہیں ہوا کرتا, بہت سے چھوٹے چھوٹے پتھر مل کر سیمنٹ ہو کر جڑتے چلے جاتے ہیں. یہ جو آکزیلک ایسڈ ہے یہ ان کے بیچ کا سیمنٹ کھا جاتا ہے, اور آکزیلیٹ سے بنی ہوئی پتھریوں میں آکزیلک ایسڈ پیدا کرتا ہے اور سلیشیا اس کا سیمنٹ کھا جاتی ہے. اور یا کوئی اور ذریعہ ہوگا جس کو بیرونی وجود کو محسوس کر کے جو متفرق جسم کو ہدایتیں دیتی ہے کہ کام کرو, اس میں ہمارے علم میں نہیں, کچھ فیکٹر جسم کے اندر موجود ہوں گے جو پتھریوں سے نپٹنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں, مگر ہر ایک پتھری سے نہیں. سلیشیا کو روٹین کی پتھری کی دوا نہیں بنایا جا سکتا, اب دیں گے تو اکثر جگہ ناکامی ہوگی. اس لیے ہومیوپیتھک بہت ہی ڈیلیکیٹ مطالعے کی محتاج ہے, یعنی نفیس باریک مطالعہ کی اور تمیز کرنے کی طاقت کی. ایک دفعہ آپ صحیح دوائی دے دیں, پھر اگلا کام جسم کا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں کہ بڑی سے بڑی بیماری کو بھی وہ اچھی طرح نپٹ سکتا ہے اگر سلیقے سے رفتہ رفتہ اس کی طاقت کے مطابق اس کو حکم دیا جائے. ویکسینیشن کے بد اثرات میں کیا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟
ये सिम्टोमेटिक होता है आमतौर पर हुजूर? हाँ नहीं एलोपैथी होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ रहा हूँ। आर्मी का नहीं वो तो फौरी दर्दों वगैरह के लिए, लेकिन उसके बाद लंबे जारी होने वाले असरात जो पैदा हो जाते हैं बाद में। हाँ थूजा आमतौर पर मशहूर है, लेकिन थूजा से सल्फर बहुत बेहतर है, याद रखें। और उसके अलावा मेडोराइनम भी बहुत मौसर है। फौरी जो असरात हैं उनमें आर्निका और दूसरे मिलते जुलते असरात उनमें थूजा भी काम आती है। वो ये नहीं कि काम नहीं आती, मगर मेरे नज़दीक सल्फर ज़्यादा मौसर है। और मेडोराइनम नहीं मेलेंड्रिनम, मेडोराइनम नहीं मेलेंड्रिनम, भूल गया था लफ्ज़, मेड दिमाग में आ गया। मेलेंड्रिनम इफेक्टिव है। और अब वक्त ख़त्म हो गया, अभी सल्फर बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। तो डॉक्टर साहब आपको भी याद है मेलेंड्रिनम इस्तेमाल होती है इसमें? ठीक है। आप कहाँ गायब रहे हैं कह दिया, पर्दा किया हो तो मेरे मुझ से वही नहीं हो गया। कहाँ गायब रहे हैं आप? सेमिनार था मैं वहाँ गया। किस सेमिनार में? जरूर बहुत ज़्यादा करना था। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। हैं? आप समझदार आदमी माशाल्लाह। आपको नजर है आपकी बेगम ने नहीं जान दिया होगा, नाम आपने अपना बता दिया। हाल क्या थी बेगम का?